وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، کہنے لگے سلام ہو. قَالَ سلام، اس نے بھی کہا سلام. فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، بس وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا. رسولنا سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے اور پوتے اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری لے کر آئے تھے. ان کی تعداد بعض نے 3 بتائی کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، بعض نے 9، بعض نے اس سے زیادہ، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں صحیح تعداد نہیں پتہ چلتی، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ نہیں تھا، زیادہ تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جنات بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ علم الغیب صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو کر بھی ان مہمانوں کو پہچان نہیں سکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ کھانے کا اہتمام ہی نہ کرتے، کیونکہ فرشتے تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں. اور جب پیغمبر علم الغیب نہیں جانتے تو باقی لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ تیسری بات، مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. خصوصاً ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلی وحی کے موقع پر آپ کے اوصاف کا اقرار کیا تھا اور آپ کی جو خوبیاں بیان کی تھیں اور آپ کی جو تعریف بیان کی تھی آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے. تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی، وہ تقر الضیف، کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو مہمان نوازی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خاطر مدارت کی مدت 1 دن رات ہے اور مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے، یعنی آپ کو بس ثواب ملتا رہے گا، لیکن مہمانی کا کام جو ہے وہ پہلے 3 دن تک ہوتا ہے. صحابہ بھی بہت مہمان نواز تھے. نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا. یہاں تو اس سنت پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، کہاں سے مسکین پکڑ کے لائیں گے؟ لیکن وہاں ان کے جو نافع ان کے غلام تھے نا، تو وہ پھر بعد میں آزاد بھی کر دیا تھا ان کو. اسی طرح چوتھی بات یہ پتہ چلتی کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ آئے، سلام دعا ہوئی، بٹھایا ان کو اور فوراً جا کے کھانے کا انتظام کرنے لگے. اور یہ کہ ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں کرنی چاہیے کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے. بس جو آپ کے پاس حاضر ہے، جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ پیش کر دیں. مہمان کھانا چاہتا ہے کھا لے، نہیں کھانا چاہتا کوئی بات نہیں، مائنڈ بھی نہ کریں. اسی طرح یہ ہے کہ بہت تکلف نہ کریں، کیونکہ جو لوگ تکلف کرتے ہیں پھر وہ تھک جاتے ہیں، پھر وہ باتیں بھی بناتے ہیں اور پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں. 5ویں چیز یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا. آپ میں سے کوئی ایک بھی بتائے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو پورا بچڑا بھون کے لے آئے گا. ہم لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا مال اللہ کا دیا ہوا تھا، اگرچہ انہوں نے ہجرت کی، گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا، کہ چند مہمانوں کے لیے اتنی بڑی مہمانی انہوں نے پیش کی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچڑا ویل جو ہے یہ کھایا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے، بیف نہیں کھانا چاہیے. یہ مت ہے. گائے کے گوشت میں کچھ بھی نہیں. گائے کا دودھ بھی بہت پسندیدہ چیز ہے اور اس کا مکھن بھی اور اس کے بائی پروڈکٹس جو بھی ہیں. تو بعض حدیثوں میں اس طرح کی بات ملتی ہے گائے کے گوشت کو بیماری کہا گیا، لیکن وہ شاذ ہے. قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے، اور قربانی اور مختلف مواقع پر ذبح کرنا قرآن و حدیث سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اگر یہ بیماری ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں کھاتے اور کھلاتے؟ مہمانوں کو بیماری والی چیز کھلانی تھی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو بیف سوٹ نہ کرے، آپ کو ہو سکتا ہے آلو سوٹ نہ کرے، دودھ نہ کرے، کچھ اور نہ کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ وہ حکم سب پہ لگا دیں کہ کوئی بھی یہ نہ کھائے، اوروں کو تو نہیں محروم کریں. 7ویں بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے. اور پھر یہ ہے کہ 8ویں بات یہ کہ خود ساختہ کرامات اور وظائف کے لیے کئی دن تک کھانا ترک کرنا یہ ملت ابراہیمی کا طریقہ نہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن چلا کاٹو کچھ نہ کھاؤ، تو یہ بھی نہیں. آپ دیکھیے کچھ لوگ 2 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. مجھے ریسنٹلی پتا چلا کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سنڈے کو روزہ رکھتا ہے اور ٹیوزڈے کو جا کے افطار کرتا ہے. تو بہرحال وہ اس کا اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہوگا، لیکن ہمارے دین میں کیا ہے، صبح روزہ رکھو اور شام کو افطار کر لو. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس نے انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا مت ڈرو، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، مت ڈرو ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا بھی پیش کیا اور کھانے پر اصرار بھی کیا، لیکن دیکھا کہ وہ تو کھا ہی نہیں رہے، تو وہ ذرا خوف زدہ ہو گئی۔ کیوں خوف زدہ؟ کیونکہ اس علاقے کا کلچر یہ تھا کہ اگر کوئی گھر آئے مہمان اور کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے وہ برے ارادے سے آیا ہے۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا انا منکم وجلون، ہمیں تو بھئی آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو کھانا نہیں کھاتے، ہم تو فرشتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس دی، وامرأتہ قائمۃ، پھر ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، وہ جو پیچھے ایک بات 8 باتیں بتائیں اس میں ایک اور 9ویں کا بھی اضافہ کر لیں۔ وہ کیا کہ بیوی تھی گھر میں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خود سرو کیا، یعنی مہمان کو، صاحب خانہ کو خود آفر کرنا چاہیے، خود سرو کرنا چاہیے اس کی عزت افزائی کے لیے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ اور فرشتوں نے پھر مزید 2 خوشخبریاں دے دی، ایک بیٹے کی اور ایک پوتے کی بھی، کہ اتنی عمر تمہیں ملے گی کہ اپنی زندگی میں بیٹا بھی دیکھو گے اور پوتا بھی دیکھو گے۔ ظاہر ہے بیٹا ملے گا اور پھر وہ جوان ہوگا اور پھر اس کی شادی ہوگی، اور پھر تو بہرحال ایک ہی وقت میں کئی خوشخبریاں ان کو مل گئیں، اور خوشخبری دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ کہنے لگی ہائے میری خرابی، یہ ایک انداز ہے کہنے کا، کیا میں اب بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات میں کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور حضرت سارہ 90 سال کی تھی، اللہ عالم۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بے شک وہ بہت تعریف والا، بڑی شان والا ہے۔ تم تعجب نہ کرو، اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس گھرانے پر تو شروع سے ہی اللہ کی رحمتیں تھیں، تو تعجب کس بات کا؟ یعنی آگ گلو گلزار ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام ذبح سے محفوظ ہو گئے، اور مصر کے جابر بادشاہ سے حضرت سارہ کی عصمت محفوظ ہوئی، اور بھی بہت سی اللہ نے رحمتیں فرمائی تھی اس گھرانے پر، تو اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ پریشانی کے وقت بندے کو اس کی نعمتیں یاد دلائی جائیں۔ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا شخص آئے جو مایوس ہو زندگی سے، مایوس ہو اپنے حالات سے، تو اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کی زندگی میں کون سی اچھی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، ان کو اچھی باتیں یاد کروائیں تاکہ ان کا دھیان بٹے اور وہ مثبت سوچ اختیار کریں، کیونکہ ہر وقت صرف پریشانیوں کو ہی یاد کرتے رہنا اور انہی میں گھلتے رہنا یہ کوئی ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی صحت مندانہ انداز نہیں ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کے پاس بیٹے کی خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا پیار سے تذکرہ کیا اور ان کی بحث اور تکرار کا برا نہیں مانا۔ حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور کسی کی غلطی پہ پکڑتا نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے اخلاق والے تھے، کشادہ دل تھے، وہ جاہلوں کی جہالت پر غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسرا اواہ ان کی صفت بتائی گئی، وہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے، اور منیب ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، یہ فرشتوں نے کہا، اور اب ان پر نہ پھیرا جانے والا عذاب آ کر رہے گا، یعنی اللہ کے فیصلے کو اب کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگرچہ ان کو پتا تھا کہ وہ قوم بہت بڑی مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر عذاب آنے کی خبر سے خوشی نہیں ہوئی بلکہ تکلیف ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں سفارش کرنے لگ گئے۔ لیکن فرشتوں نے منع کر دیا کہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، بس اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ٹلے گا نہیں، بس اب یہ بات چھوڑ دو۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے علیہ السلام تو وہ ان کے بارے میں بہت رنجیدہ ہوا اور ان کے بارے میں دل میں بہت تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بڑا کڑا دن ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آنے پر ایمان لے آئے تھے، باقی قوم تو نہیں لائی لیکن یہ ایمان لے، بھتیجے تھے ان کے۔ انہوں نے ان کے ساتھ ہی شام کی طرف ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا
اور وادی اردن میں صدوم نامی بستی اور اس کی گرد و نواح میں ان کو مبعوث کیا۔ یہ قوم شرک اور کفر کے ساتھ ایک ایسے فعل بد کی مرتکب تھی جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ مردوں کے ساتھ بد فعلی کے عادی تھے اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برائیاں کرتے تھے، ڈاکے مارنا ان کا عام رویہ تھا، یعنی ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں کا بھی شکار تھے۔ اب لوط علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نوجوان لڑکے آئے ہیں کوئی، اب یہ میری قوم تو ان کو چھوڑے گی نہیں، یہ کتنا مشکل دن ہے۔ اور اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے، اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اپنی تو ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، ان سب لوگوں کے لیے تو وہ کافی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ شادی کرتے، لیکن مطلب ان کا یہ تھا کہ تم ان لڑکوں کو چھوڑو، جاؤ جو حلال طریقے سے اللہ نے اپنی خواہش پوری کرنے کا انتظام کیا ہے کہ ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا، تو تم ان سے جا کے شادی کرو، بس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مہمان نواز، لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی فکر کریں، اس لیے دل تنگ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ تو مہمان کو صرف کھلانا پلانا ہی نہیں ہوتا، اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ میرے امتی بھی یہ کام شروع کر دیں گے۔ اس نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ لوط علیہ السلام اس قوم میں اجنبی تھے، باقی پیغمبر اپنی ہی قوم سے اٹھائے گئے، ان کا کنبہ قبیلہ ان کی حفاظت کرتا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کو بچانے والا اس قوم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور عورتیں اتنے سارے مردوں کا مقابلہ کہاں سے وہ کرتی۔ تو اس وقت انہیں خواہش ہوئی، انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش اس قوم کے مقابلے میں میری کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یا میرا خاندان یہاں ہوتا تو میں تم سے نبٹ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے، یعنی اللہ کا سہارا جو سب سے مضبوط ہے، اور اس وقت ان کے پاس فرشتوں کی شکل میں بھی مضبوط سہارا تھا، اگرچہ انہیں پتہ نہیں تھا، ورنہ تو وہ بے فکر ہو جاتے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لہٰذا تم رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو نکال لے جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اسے وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ یعنی قوم کے لوگ، انہیں پتہ چلا کہ کچھ نوجوان آئے اور وہ برے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، تو جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو دیواریں پھلانگ کے یا دروازہ توڑ کے آئے، تو اس پر پھر فرشتے نے پر مارا جس سے سب کے سب اندھے ہو کر بھاگ گئے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، اور ہم نے ان پر کھنگر کے تہ بر تہ پتھر برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ ہر پتھر اپوائنٹڈ تھا کہ کس کو جا کے لگنا ہے، اور ایک ہی پتھر لگنے کی دیر ہوتی تھی کہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی اہل مکہ سے، یہ وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیے، حق مال کی قلت ناحق مال کی کثرت سے افضل ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، لیکن ابن آدم کی فطرت کیا ہے؟ وہ مال کی قلت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں کے بارے میں جو چاہیں وہ بھی نہ کریں؟
بے شک تم ہی بہت بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو۔ یہاں انہوں نے نماز کا طعنہ دیا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو شخص نمازی ہوتا ہے اگر اس سے وہ نصیحت بھی کرے تو اس کو نماز کا طعنہ مل جاتا ہے، یہاں وہ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں۔ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں بینہ کے ساتھ ہوں، یعنی بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس سے حق اور باطل الگ الگ ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اور پھر وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، دو چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ دو نعمتیں مجھے ملی ہیں، ایک بینہ دلائل اور دوسرے رزق حسن۔ تو رزق حسن جو ہے اس سے مراد حلال روزی، صاف ستھری پاکیزہ زندگی اور نبوت بھی ہے۔ نبوت بھی ایک رزق ہے جو بندوں کو اللہ نے جن کو چنا ان کو ملا۔ تو شعیب علیہ السلام ایک مالدار انسان تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے رزق حسن ملا ہے، اچھا رزق ملا ہے، حلال روزی ملی ہے مجھے۔ یہ بات مینشن کرنا کیوں ضروری؟ پیچھے بھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ بچڑا لے آئے، اس کا مطلب ہے بہت مالدار تھے۔ یہاں یہ بھی رزق حسنہ کی بات کر رہے ہیں، مالدار ہیں۔ بات یہ ہے کہ دین پر ہوتے ہوئے اگر آپ مالدار ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں، بس شرط یہ ہے کہ وہ مال جائز طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ لیکن ہمارا عام کانسیپٹ کیا ہے کہ جو دین میں ہے اس کو فقیر ہی نظر آنا چاہیے۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ اور تمہیں قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح جیسا عذاب آ پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کا نام الودود آیا ہے، رحیم ودود، مہربانی بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی فرماتے ہیں اور بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا، شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے بہت کچھ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ہمیں نہیں سمجھ آتا تم کیا کہتے ہو، اور ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے، پتھر مار کے ہلاک کر دیتے، اور تم ہم پر زور آور تو نہیں ہو، تمہارا کیا بس چلے گا ہم پر، تم بدلہ بھی نہیں لے سکتے، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ دھمکیوں پہ دھمکیاں۔ یہ کب ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کی بات سمجھ نہ آئے؟ جب اس کے لیے کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص دین کی بات کبھی نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اگر آپ اس کو کسی درس میں لے جائیں تو آدھی باتیں اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ مینٹل بلاک کہ یہ ہمیں لینا ہی نہیں، پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے نہیں سمجھنا، تو کیسے سمجھائے گا کوئی؟ پھر یہ کہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ شعیب علیہ السلام کی تحقیر کے لیے ان کے کلام کو بے وقت قرار دیا۔ اچھا آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو دین سے روکنا ہوتا ہے تو کیا سمجھ آتی تمہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہتا فلاں، یعنی اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، اس کی بات کو برتھ نہیں ہے کہ اس کے اوپر سر کھپایا جائے، چھوڑو جو بھی کہتا کہتا رہے، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ مقصد تھا ان کا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے عقل مسخ ہو چکی تھی، کہ شعیب علیہ السلام کی سیدھی سیدھی باتیں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ تو فصیح اللسان تھے۔ شعیب علیہ السلام کی ایک خاص خوبی بتائی جاتی ہے کہ وہ بہت بلیغ گفتگو کرتے تھے، بہت زبردست کمیونیکیٹر تھے۔ اب ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، دلیل میں لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر بدزبانی، گالی گلوچ، دھمکیوں، تحقیر پہ اتر آتا ہے انسان۔ یہی کچھ ان کی قوم کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے بڑھ کر زور آور ہے، زور والا ہے، اور اسے تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے؟ قبیلے کو تم بڑا سمجھتے ہو اور اللہ کی بات نہیں سنتے۔ بے شک میرا رب جو تم کر رہے ہو اسے خوب گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ قوم شعیب پر عذاب آ گیا۔ اس عذاب کی تفصیلات مختلف جگہ پر مختلف طرح آتی ہیں، کہیں رجفہ یعنی زلزلے کا ذکر ہے، کہیں صیحہ چیخ کا ذکر ہے، کہیں عذاب یوم الذلہ صائبان کے دن والا عذاب۔ تو پہلے چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ حد سے گزری تو شدید زلزلہ آ گیا، اس نے پہاڑوں تک کو ہلا دیا۔ کہتے ہیں کہ آج تک وہ پہاڑ جو ہیں ان کے اندر بڑی بڑی دراڑیں ہیں جو سینکڑوں میلوں پہ پھیلے ہوئے ہیں پہاڑ، کہ اس زلزلے کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس قوم پر آیا تھا۔ اور پھر یہ کہ زلزلے نے ساری کسر پوری کر دی اور کفار کا نام و نشان تک مٹ گیا، لگتا تھا کوئی یہاں کبھی رہا ہی نہیں۔ تو آج بھی مدین کے پہاڑوں میں اس زلزلے پہ کے اثرات موجود ہیں۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ایمان والوں کو کی ہمت بندھانے کے لیے کہ ایمان لا کر انسان خطرات سے بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون ہی کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم ہرگز درست نہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور اسی کے پیچھے لگے رہے۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ پر لے آئے گا، اور وہ نہایت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی وارد ہو۔ ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یعنی لعنت کتنا برا تحفہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا۔ تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جھوٹے اور فاجر انسان کو دولت دے دی جائے تو وہ ایک دن سب ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا میں اس کو اپنے کیے کا انجام بھی نظر آ جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ کافر و فاجر انسان جلد مغلوب ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ حاضری کا دن ہے۔ تو نشانی سے سبق کون لیتا ہے، عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی عقل کام کرنے لگتی، اس کو باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ خوف جو ہے نا وہ انسان کی ساری فیکلٹیز کو شارپ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو کوئی آواز آتی ہے اور آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کان اور کھول لیے ہم نے۔ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اور آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے ایک مقررہ مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ وقت آ جائے گا کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخ و پکار اور دھاڑنا ہی ہوگا۔ یعنی جہنم میں چنگھاڑنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آوازوں کے مشابہ ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی، اور لوگ اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے، اور وہ پانی کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا، جہنم کی بھاپ سے بھی بچا لے، اور ہر وہ کام چھوڑنے کی توفیق دے دے کہ جو اس طرف لے جانے والا ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اس بات سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے، یعنی کافروں کے لیے جہنم میں سے ایک دن نکلنا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ
جب تک دنیا قائم ہے تو یہ آسمان ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، کسی اور آسمان اور زمین سے ختم نہیں ہوں گے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ یہ ختم نہ ہونے والی بخشش ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بس آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ ہوں، بس آپ اس بارے میں کسی شک میں نہ ہوں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے قبل ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کی سزا کا حصہ بغیر کمی کیے پورا پورا دینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بس آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ استقامت کا لفظ قائم رہنے سے ہے۔ سین اور تے کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جیسے حکم دیا گیا اسی طرح قائم رہا جائے، جیسے طلب کیا گیا ہے۔ استقامت دائیں بائیں جانے کی بجائے سیدھے ایک ہی رستے پہ چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ عمل ہے، یعنی باطل کے دونوں کناروں افراط اور تفرید سے بچ کر درمیان میں سیدھے رستے پر چلیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہدایت کا سب سے آخری مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلائے۔ بس جس کو اس نے اس دنیا کے گھر میں صراط مستقیم کی ہدایت کر دی، اس کو وہ آخرت میں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا، تاکہ وہ اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچ جائے۔ اور اس راستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں اپنے بندوں کے لیے راستہ مقرر کیا ہے۔ پل صراط پر بڑی استقامت کی ضرورت ہے، لیکن وہاں کون استقامت اختیار کرے گا؟ جو دنیا میں دین پر جم کے رہتا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے، پھر نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی ایک مطلب تو یہی ہے کہ انسان برائی کرنے کے بعد جب کوئی نیکی کرتا ہے تو برائی مٹ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو برائیاں چھٹ جاتی ہیں نا۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور آپ نے ایک اور اٹھانی تو کیا کریں گے؟ پہلے ہاتھ خالی کریں گے۔ تو آپ برائیوں میں ملوث ہیں، آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ نیکیاں شروع کر دیں گے تو برائیاں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ ذرا ہو کہ اس کا گلا اس نے گھونٹ رکھا ہو۔ ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ذرا ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ساری برائیاں ٹوٹ ٹوٹ کے چلی جاتی، نکل جاتی ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی استقامت اختیار کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر جمے رہنے کے لیے نماز اور صبر سے مدد حاصل کی جائے۔ صبر کیا ہے؟ نفس کو اس چیز پر روک کر اور باندھ کر رکھنا جس کا تقاضا عقل اور شرع کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یا دو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی، اور دونوں چیزیں۔ کہ اگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا تو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل میں کسی برائی کا خیال آتا ہے تو وہ اس سے کیسے رکتا ہے؟ جیسے روزے کی حالت میں ہم پانی پینے سے رک جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں نا۔ پیاس بھی لگی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں پینا۔ تو ایسے ہی مومن کا حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے قریب نہیں جاتا، ان کو چھوڑ دیتا کہ نہیں نہیں کرنا۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے
جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی تھی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ بقیہ نفیس اور منتخب چیز کو کہا جاتا ہے جسے انسان اپنے فائدے کے لیے بچا بچا کے رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل خیر اگر کسی بستی میں موجود ہیں اور اس میں اہل شر کو فساد کرنے سے روکتے ہیں تو تھوڑے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ جب تک ان میں ایسے خیر والے لوگ موجود رہیں گے جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو تھوڑے بھی بہت ہو جائیں گے، اور اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اگر بستیاں نیکی پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرے گا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب ہدایت پہ ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے وہ سب کچھ آپ پر بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں حق آپ کے پاس آ چکا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، بس اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، آپ کا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حضرت عثمان بن عفان فجر کی نماز میں سورۃ یوسف کثرت سے پڑھتے تھے۔ عطا کہتے ہیں اگر غمگین شخص سورۃ یوسف سنتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ یہ سورۃ غموں کا علاج ہے۔ جب اپنے سے زیادہ کسی کو غمگین دیکھتے ہیں نا تو اپنے غم بھول جاتے ہیں، یا پھر اپنے بھی یاد آنے لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربی میں کیوں نازل کیا؟ ہماری زبان تو عربی نہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ اس لیے کہ لغت عرب تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ واضح اور وسیع ہے، اور انسانی نفس میں آنے والے خیالات، احساسات، جذبات اور دیگر مضامین اور معانی کو سب سے زیادہ اور بہتر انداز میں ادا کرنے والی ہے۔ کسی اور زبان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ انسان کی نفسیات کو پوری طرح واضح کر سکے۔ قرآن پڑھنے سے عقل کو بھی تقویت ملتی ہے، یعنی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ، لعلکم تعقلون، عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی عقل کو بڑھانا چاہیں، گرو کرنا چاہیں تو کثرت سے قرآن پڑھیں، قرآن کی مجلسوں کو اپنائیں، کثرت سے حکمت کی باتیں سنیں، تو آپ کی عقل عظیم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے ذریعے انہیں غیب کی خبریں پتہ چلتی ہیں، ماضی کے حالات صحیح طور پر پتہ چلتے ہیں، یہ ان کا ذاتی علم نہیں ہوتا۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے،
میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہ معزز بن معزز بن معزز بن معزز ہیں، یعنی ان کی 4 جنریشن کو اللہ نے عزت بخشی، اور اس کے بعد بھی بہت سے پیغمبر آئے ان کی اولادوں میں۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، باپ اور بیٹے کا کتنا خوبصورت تعلق ہے، یا ابتی اور یا بنیا، جب بلا رہے ہیں پیار سے بلا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ہے ڈیڈ نہیں۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، جیسے کہ یہ خواب تھا۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک خواب بندے کے اپنے ہی اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، سیلف ٹاک ہوتی ہے، دن کو بھی کرتے ہیں رات کو سو کے بھی۔ اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ صرف مخلص لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، ہر ایک کے سامنے نہیں۔ برا خواب آنے پر کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ وہ ورنہ نافذ ہو جاتا ہے، اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار تھو تھو کرے لیفٹ سائڈ پہ، اور وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس پر عمل کریں، ورنہ ہر جگہ خوابوں کی کہانیاں نہیں بیان کریں۔ اور زیادہ زیادہ یہ کہ اللہ سے دعا کر کے اور تعوذ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد صدقہ وغیرہ کر دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تمہارا رب بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین۔ کتنا بڑا انعام ہے، جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام دوسری ماں سے تھے، یوسف اور بنیامین، اور باقی 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ ان 2 بھائیوں کو الگ کر دیتے۔ بے شک ہمارے والد واضح بھول میں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زیادہ ہیں اور ہمیں اگنور کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یوسف کو قتل کر دو، کام ختم ہو، یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ یہ شیطان کا بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ابھی جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر وقت پر مبردار نے۔ تو بھائیوں کے حسد نے ہی بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، تو حسد کی مذمت ہے۔ لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں؟ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، کتنا مان ہے اپنے جتھے، تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ایک دن انہیں ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیف اور غم میں اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بندھاتا ہے۔ بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ ایک دن تم غالب آؤ گے اور انہیں بتاؤ گے یہ بات کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، یعنی یہ آزمائش وقتی ہے۔
اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، کوئی بھی تکلیف جو آتی ہے چھوٹی یا بڑی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ جاتی، وہ وقتی ہوتی ہے۔ اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ گئے۔ ہر رونے والا سچا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہی ان پر رو رہے تھے۔ ان کی بہن نے کوفے والوں کو روتے پیٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ، بتایا گیا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ رو رہے ہیں، تو کہنے لگی یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ تم ہی نے قتل کیا اور تم ہی رو رہے ہو۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دوسرے کو منوانے کا اپنی بات۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے، فصبر جمیل، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے کہ اپنی تکلیف کسی کو بیان نہ کی جائے، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کیا جائے، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دیا جائے۔ اور صبر ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر۔ اور یہاں یعقوب علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیے، پہلی چوٹ پر خبر ملتے ہی انہوں نے کہا فصبر جمیل، اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر چند گنے چنے درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کے بارے میں بہت بے رغبت تھے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کیسا ہیرا ہے ان کے ہاتھ میں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا اس وقت کہ یہ بچہ ایک دن مصر کا بادشاہ بنے گا تو وہ اسے کبھی نہ چھوڑتے، کبھی نہ بیچتے۔ انسان بڑا ہی لا علم ہے، بڑا ہی بے خبر ہے، اس لیے وہ اللہ سے شکایتیں کرتا ہے۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت و احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر وہ عزیز مصر کے گھر آ گیا، جس کا ایک کہتے ہیں کہ فائنینشیل منسٹر تھا وہاں کا، اس کے گھر بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوسف علیہ السلام کو چونکہ ایک بہت بڑی نعمت دینے والا تھا دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے، یعنی بادشاہت اور نبوت، تو اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اس گاؤں میں ان کی یہ سب پرورش نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس طرح تیار نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کو ایک ایسے انفلوئنشل شخص کے گھر میں لا کے کام دیا گیا تاکہ وہ یہ سب کچھ، یہ سارا ماحول دیکھیں اور ان سب باتوں سے سیکھیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، محسنین کو ایسی ہی جزا ملتی ہے۔ سبحان اللہ، محسنین کو دنیا میں ہی کیسے کیسے بدلے مل جاتے ہیں۔ یعنی جہاں تک نور، علم اور حکمت دیے جانے کا تعلق ہے تو وہ ہر محسن کے لیے عام ہے، یہ چند لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو چاہیے تو پھر محسن بن جائیں، نیکی کرنے والے، لوگوں پہ احسان کرنے والے، خیر کے پیغام دینے والے۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی پہلے تو وہ اس کو لبھاتی رہی اور اپنی طرف مائل کرتی رہی، راودت ہو، اور پھر غلط کام کے لیے دعوت بھی دے دی، اور چونکہ یہ ان کے گھر میں رہتے تھے اس لیے انکار بھی بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کا ڈر بھی تھا، اللہ کی برہان دیکھی، اور پھر انہوں نے اپنے مالک سے خیانت نہیں کی۔ اور وہ عورت اس کا ارادہ کر ہی چکی تھی، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، مخلصین میں سے تھا۔ تو اخلاص جو ہے وہ شیطان کے غلبے سے روک دیتا ہے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی، عورت بھی پیچھے آ گئی، اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیض پھاڑ ڈالی، یعنی کھینچ کر، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟
سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے۔ اب تک بڑی محبت کے دعوے تھے، اب جو ہی شوہر سامنے آیا تو الزام لگا دیا۔ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ لسٹ ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے۔ جو اصل محبت ہوتی ہے اس میں قربانی ہوتی ہے۔ یوسف بولا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہتا، یعنی اپنی صفائی پیش کی۔ اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹی تو اس کی قمیص پھٹ گئی۔ یعنی یوسف علیہ السلام اب تک سارے الزام اپنے خلاف سن رہے تھے، خاموش تھے، لیکن جب تہمت لگی تو اپنی صفائی پیش کی۔ اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر۔ اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ اب یہ بات شہر میں مشہور ہو گئی اور الزام عورت پر ہی تھا۔ یقیناً اس کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ پھر جب اس عورت نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا ذرا ان کے سامنے نکل آ۔ تو جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اس سے بہت مرعوب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ یعنی اتنے معصوم اور اتنے خوبصورت اور اتنے نیک کہ نیکی ان کے شخصیت سے پھوٹ رہی تھی۔ اب دیکھیں گے جو نیک انسان ہوتا ہے نا، وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر شر نہیں۔ یعنی انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جیسے چلتا ہے، انسان کی چال، انسان کی بات، اس کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، اس کا ایک اورا ہوتا ہے۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، یعنی اب تم نے اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیے اس کو دیکھ کے، اور میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا۔ اب وہ پوری جرت کے ساتھ سب کے سامنے اقرار بھی کر رہی ہے، لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور ضرور ہی وہ ذلیل ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یعنی اب یک نشد دو شد، پہلے ایک مصیبت تھی، اب دوسری بھی گلے پڑ گئی۔ اصل میں یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر ان کو چوتھے آسمان پر دیکھا تو فرمایا کہ ان کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، یعنی آدھا حسن ساری دنیا میں بانٹ دو ان کا اور باقی آدھا ان کا۔ تو وہ بہت اٹریکٹیو بھی تھے اور نیک بھی تھے، ایک خوبصورتی ہو اور اوپر سے نیکی بھی ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال نہ پھیری تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے نا بندہ مومن، ہر آزمائش کے وقت اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مدد۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی سمجھ آیا کہ وہ ایک مدت تک کے لیے اسے قید کر دیں تاکہ وہ عزیز مصر کے گھر سے نکل آئیں۔ نہ عزیز مصر کی بیوی اس کے پیچھے لگے اور نہ اور عورتیں۔ اب جیل خانہ ایسا ہے جہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے یہ مان لیا کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، ایک بے گناہ کو سزا دے دی۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین۔ یعنی جیل میں ان کا جو اخلاق تھا، کردار تھا، کیریکٹر تھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ انسان بڑا مختلف ہے، یہ محسن ہے۔ تو محسن اپنے رویے سے ہی پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔
اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اس علم کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ اپنی کیسی پہچان کا، یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور وہ پیغمبر تھے اور ان کے والد بھی پیغمبر تھے اور میرے دادا بھی پردادا سب پیغمبر تھے، یہ باتیں نہیں کی، بلکہ دین کی بات کی۔ انہوں نے مناسب موقع دیکھ کر اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، حالانکہ کئی دن سے اکٹھے ہی جیل میں رہ رہے تھے، فوراً نہیں آتے ہی نہیں پکڑ لیا۔ اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ ہمارے لیے یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ توحید کی نعمت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے؟ اس کے سوا تم بس چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو درست دین میں ہی دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اللہ کے فیصلے تو بہت پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کر دینا، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلوا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے ہی میں ٹھہرا رہا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا، انہیں کوئی شکوہ ہی نہیں تھا۔ اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں، اور بغیر علم کے تعبیر بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ بغیر علم کے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے، اس سے انسان خود بھی بھٹکتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ اور ان دونوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا، کہنے لگا ذرا تم مجھے قید خانے تک بھیجو تو میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ یوسف اے بہت ہی سچے انسان، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ بھی جان لیں۔ اس نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، سو جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دینا، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے، جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ رس بھی نچوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا تھا، لہٰذا خواب سنتے ہی وہ فوراً گہرائی کو پہنچ گئے، تعبیر کو پہنچ گئے، اور انہوں نے موٹی تازہ 7 گایوں سے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتی گایوں کو اس کے برعکس لیا کہ جس میں خشک سالی ہوگی، قحط ہوگا، اور پھر قحط کے 7 سال جب گزر جائیں گے تو خوب بارش ہوگی جس کے نتیجے میں پیداوار ہوگی اور تم رس نچوڑو گے، جانوروں کے دودھ پیدا ہوں گے زیادہ۔ اب دیکھیے انبیاء کا حلم، ان کا اخلاق، اتنے سال قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی وہ ان کی خیر خواہی کر رہے تھے اور اپنے علم سے ان کو فائدہ پہنچا رہے تھے اور ان کی دنیا کی اصلاح کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے جیل میں بھیجا تھا انہی کو ضرورت پڑ گئی یوسف علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے یہاں سے نکالو پھر میں بتاؤں گا، کچھ نہیں کہا۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب پیغمبر یوسف کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ یعنی جب ساقی نے جا کر تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا
یوسف کو میرے پاس لے آؤ. پہچان گیا. جوہری کو ہی ہیرے کی پہچان ہوتی ہے، ہر شخص نہیں پہچانتا کہ کس کے اندر کیا قابلیت ہے، کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. اس سے علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے. اسکلز کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ دوسروں کے فائدے کا بننا چاہتے ہیں، اگر دین میں بننا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں. دنیاوی لحاظ سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے کچھ سیکھیں. ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، اور یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، رب زدنی علما. اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، مجھے علم میں آگے بڑھا. لوگ مال میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شہرت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے علم میں آگے بڑھا. زدنی زیادہ کر مجھے، یعنی بڑھا علم میں. سب لوگ چاہتے ہیں بہت خوبصورت ہو جائیں. حسن جو تھا وہ مصیبت کا باعث بنا، اور علم رہائی کا باعث بنا. یہ بھی سیکھنے کا سبق ہے اس میں. جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں علم نافع کی برکتیں کیا کیا ہوں گی. اس لیے عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، دنیا سے جانے سے پہلے قرآن کو حرز جان بنا لیں، اپنا ساتھی بنا لیں، اور اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کریں. اس نے کہا، اے عورتو، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی پناہ، ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی. گواہی دے دی. عزیز کی بیوی کہنے لگی، اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے. یعنی سبھی حق کی گواہی دے رہے ہیں. میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی. اب یعنی جیل خانے میں کیوں بھیجا تھا مجھے؟ ایک الزام کے ساتھ، تو نکلنے سے پہلے اس الزام کو صاف کیا جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. تو انشاءاللہ باقی قصہ کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.